اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید صلاح الدین احمد پاک ٹی ہاؤس سپیکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم زمیں زاد نہ ہوتے تو ستارے ہوتے، ہم زمیں زاد نہ ہوتے تو ستارے ہوتے۔ یقیناً ہمارے اس پاکستان میں اگر ہم یہ سوچیں، جو کہ آج کل ہم سب لوگ ڈپریشن کا شکار ہے، صرف سوچنے کا ہی کام کر رہے ہیں، تو اس مصرے پہ صادق دو لوگ آتے ہیں۔ ایک محترم عبدالستار ایدھی صاحب اور دوسری محترمہ میڈم رت فاؤ۔ یہ دونوں نام ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے ساری عمر صرف ڈیلیور کیا ہے، ساری عمر صرف ڈیلیور کیا ہے۔ ہم آج کل کے دور میں، اس کرونا کے دور میں، جبکہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں، صرف اور صرف ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں، صرف اور صرف ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ان کے بارے میں ہم پڑھیں، اگر ہم ان کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ لوگ کتنا 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 اس ملک کو ڈیلیور کر کے چلے گئے۔ میڈم رت فاؤ، جو کہ بنیادی طور پہ ایک جرمن خاتون تھی، اپنے جرمنی سے نکلی، اپنے ملک سے نکلی انڈیا جانے کے لیے، اور اس زمانے میں انڈیا کا ویزا بھی آرام سے نہیں ملتا تھا۔ پاکستان کراچی میں آئی، انڈیا کا ویزا نہ ملا، اور اتفاقاً اس کی ایک دوست انہیں ایک ایسی جگہ لے گئی جہاں جذام کے مریض تھے۔ وہ مریض جنہیں ہمارے ہی پاکستان کے رہنے والے، ہمارے ہی لوگ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو کوڑ کے مرض میں، جذام کے مرض میں مبتلا ہونے کے بعد گھروں سے باہر باقاعدہ پھینک دیتے تھے، نکال دیتے تھے، سڑکوں پہ بٹھا دیتے تھے، اور انہیں روٹی بھی دور سے پھینک کے دی جاتی تھی تاکہ کوئی شخص اس بیماری میں مزید مبتلا نہ ہو۔ اتنا زیادہ اس زمانے میں کوڑ کے مرض سے ان کو ہم سیریس لیتے تھے، اور سیریس لینے کی انتہا یہ تھی کہ اپنے ہی گھر والوں کو ہم باہر نکال دیتے تھے۔ ایسے میں ایک عورت جس کا مذہب کرسچینٹی، عیسائی تھا، مذہب کے اعتبار سے آپ عیسائی تھیں، آپ آئیں پاکستان میں، اور پاکستان میں لوگوں کی ایسی حالت دیکھ کے، مریض دیکھ کے آپ کے دل میں اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے کبھی بھی نہ جانے کا فیصلہ کیا، اور تمام عمر یہاں کے لوگوں کی خدمت میں گزار دی، جن کے اپنے رشتہ دار انہیں روٹی نہیں دیتے تھے۔ میڈم رت فاؤ وہ خاتون تھیں، وہ عظیم ہستی تھیں، اگر ہم جیسے کہتے ہیں کہ پاکستان کی مدر ٹریسا تھیں، جنہوں نے ان لوگوں کو گلے سے لگایا، پیار دیا، روٹی پانی ہر چیز کا خیال رکھا، ان کا علاج کیا، اور ان کے لیے بھرپور ان کی خدمت کی، اور ہزاروں کے حساب سے مریض جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے۔ یہ آن ریکارڈ ہے۔ جبکہ دوسری طرف دیکھیں کہ عبدالستار ایدھی صاحب، جنہیں تمام دنیا نے یہ کہا کہ آپ ہم سے فنڈ لیں، ہم آپ کو فنڈ دیتے ہیں ان فلاحی کاموں کے لیے، اور انہوں نے براہ راست سب کو منع کیا، جن پہ الزام لگا، کبھی یہ کہا گیا کہ بھئی عبدالستار ایدھی جو ہیں وہ تو انڈیا سے پیسے لیتے ہیں، اور آخری عمر کے قریب تو انہیں یہ بھی کہا گیا کہ یہ امریکہ اور برطانیہ سے بھی امداد لیتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اپنے انہی کے انٹرویو میں انہوں نے بیان کیا ہوا ہے۔ اپنے انتقال تک، جب تک ان کے جسم میں جان تھی، وہ عظیم ہستی وہ تھی، اسے جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی وہ سڑک پہ کھڑے ہو کے ہم لوگوں کے لیے بھیک مانگتے۔ آج بھی لاکھ پتی اور کروڑ پتی لوگ انہی کی ایمبولینسوں میں ایکسیڈنٹ کے بعد ہسپتالوں میں جاتے ہیں، اور اموات کے بعد اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ ستارے جن کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ زمین پہ نہ ہوتے تو یہ باقاعدہ ستارے ہوتے، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ زمین پہ بھی اسی آب و تاب سے چمکے، اور میرا یقین ہے اس بات پہ کہ آج بھی، جبکہ یہ دونوں ہی اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، کہیں نہ کہیں آسمان میں چمک رہے ہوں گے، کیونکہ ان کی زندگی کے ہر صفحے پہ یہی لکھا ہوا ہے کہ ہم زمیں زاد نہ ہوتے تو ستارے ہوتے۔
آج کورونا کے مرض میں مبتلا ہزاروں لاکھوں کے اعتبار سے دنیا بھر میں مریض ہیں. ہمارے ملک میں بھی 2 لاکھ سے زیادہ کی ان کی تعداد ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کر سکتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے ضرور کریں, کیونکہ یہ ہمارے اپنے گھر والے ہیں. اور اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو شاید سب سے کم جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ان تمام اپنے بہنوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر سکیں. اور اللہ رب العالمین انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کرے گا اور یہ تو سب کے سب ٹھیک ہو جائیں گے. ایسے بہت سے ستارے اس دنیا میں کام کر رہے ہیں, ایسے بہت سے ستارے اس دنیا میں کام کر رہے ہیں. آپ بھی اپنا اس میں حصہ ڈالیں, میں بھی اپنا حصہ ڈالوں. ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ایک ستارے کی روشنی میں اللہ رب العالمین ہمیں بھی وہ چمک دمک عطا فرما دے, جس کے لیے ہمارے جانے کے بعد لوگ یہ کہہ سکے کہ ہم زمین زاد نہ ہوتے تو ستارے ہوتے. اگر آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. پاک ٹی ہاؤس سپیکس کو سبسکرائب بھی کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. ٹھیک ہے نا, فار یہ ٹو دی پوائنٹ چھوٹا سا.